دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء۔ یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا، اللہ کی محبت میں پیش کر دیا۔ جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے، رب رسول کی محبت میں آ گئے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، ہر شے سے بڑھ کر، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی۔ حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نا جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا مطلب انوکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو، پھر دونوں کھڑے کر لو، اور پھر اونچا پڑھو۔ اچھا وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ میں چونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھئی ان تو آپ چوپیں۔ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محفل میں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے، یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہے۔ سنجیدہ اسٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو میرے عزیز، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں۔ صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، غور کر کے، میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں، توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ برادری سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے، یہ سوچ کے کرنی چاہیے بات۔ پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں، غور کریں۔ یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے ہیں، اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے حساب تھے اور بے حساب ہی رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے، سوچ سمجھ کے بات کی۔ حضور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات ٹھیک کی، کلیئر کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، نہ، فوراً حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو عمر پر فتویٰ بھی سونا، ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا۔ فوراً حضرت عمر بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ ایک تو رہیں محبت والے، بغیر محبت کی زندگی تلخ رہے گی، ترش رہے گی، کڑوی رہے گی، کسیلی رہے گی۔ اور جب محبت کریں تو پھر اسے قاعدوں، ضابطوں، اصولوں کے ساتھ کریں، پھر نرا دعویٰ نہ کریں، پھر اس کی دلیل بھی ہو، پھر اس کا ثبوت بھی ہو۔ وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دلیل اس کی، کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی۔ آپ کے 4 بچے ہیں، آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے، یا پہلے سے پیار ہے، یا تیسرے سے پیار ہے۔ وہ خود بخود ہی باقی کے بچے حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا جی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے۔ خود بخود ہی بچے احتجاج نہیں کرنے لگ جاتے۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، محبت بتائی جاتی، اس کی تو خوشبو آتی ہے۔ آپ میں ہے تو خوشبو آئے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہوں نا، کچھ ثبوت بھی ہوں، کچھ نظر بھی آئے۔ آمدام برسر مطلب
اللہ سے محبت کریں، رسول کریم سے محبت کریں، اس محبت کی علامتیں، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، قرآن نے کہا ہے ہر چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو۔ ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن اگر کوئی کہے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے کہیں کہ صبح 3:30 بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا، وہ کہیں 2:30 بجے پہنچ جانا ہے تو میں، کیونکہ پیار ہے، اللہ سے پیار ہے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، پیار ہے ابھی اللہ سے، اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا دل نہیں کر رہا کھانے کو، دعا کر دے ذرا۔ کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ گئے ہیں درزی نے سی کے بھیج دیے ہیں پہننے کو دل نہیں کر رہا آپ دعا کر دیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ نماز کی باری ڈھیروں لوگ دعا کراتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں، خوب پیار کریں۔ اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا تو قرآن مجھے بلاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی۔ پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر۔ جو قوم تکیے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کوئی، دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں لیکن نہیں چھوٹ رہا ہم سے، مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ جو قوم اٹھتے ہی دیکھتی ہے کہ رات کو یہ جو مجھے 6-7 گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا، ذرا موبائل چیک کر لوں۔ اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک۔ اور اب یہ کوئی، اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے گردنیں جھکی ہوئی۔ تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دلوں میں کیوں راسخ نہیں ہوتی؟ یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے، اس سے ہمارا پیار ہو، اس سے ہماری محبت ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ۔ مہینوں گزر جاتے ہیں لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے، میرے پیسے نہیں ہوتے تھے، خرید کے لایا تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھائیوں نے، والدین نے، کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہیں۔ تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے، تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم از کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی، کچھ اور پڑھنا ہے۔ تو دیہاتوں میں نا، گاؤں میں پرچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برتن رکھنے کو، تو جو سب سے اوپر والی تھی نا اس میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ انہوں کھولنی نہیں جنی دیر پیپر نہیں ہوتے۔ لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے، کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھیں۔ تو کو تقریباً نا رات کے 10 کو میں نے بجائے، تیاری بھی کر لی، کتاب بھی دیکھ لی، سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، بالآخر نا میں نے اتار لی کتاب اوپر سے، اس کی نا میں نے 2-4 صفحے پڑھے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا۔ پھر اس کو میں نے وہیں تکیے میں رکھا، اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا، اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کا قرآن۔ جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتہان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تگڑی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے؟ کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے؟ عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں، پر اتنی طاقت، روز 2 اونٹنیاں صدقہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں نا، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا لیا کرو، اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی آیتیں؟ مشکل گل وہ جڑا تسی کوندے نہیں، کتنی آیتیں؟ جب بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھنیاں پڑھنیاں، ہاں نہ بھی نہیں کر رہے، میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا۔ کتنی آیتیں جی؟ میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگاؤ۔ باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے،
ہنر سے بات کرتے ہیں، قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے، قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے، روح سے۔ قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے، قرآن مجید سے جڑے۔ تیسری بات، چوتھی بات، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، قرآن پاک سے محبت، پھر حضور کے صحابہ سے محبت۔ آج کل نا کچھ لوگ بیچارے، مجھے بہت سارے ایسے لوگوں کو ویسے ترس آتا ہے، نہیں اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اپنی حیثیت تو دیکھنا یار، اپنی اوقات دیکھ، اور تو بات کن کی کر رہا ہے؟ تو گرد میں اڑا ہوا، اور حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، یہ کائنات کے وہ حسین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے، خبردار ان پر کوئی۔ اور تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک علیہم رضوان، کشادہ دل۔ یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں نا، ان سے بچیں، یہ بیچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے؟ جن 14 صحابہ نے بدر میں جان دی، شہید ہوئے، اور جن کی وہ قربانی اسلام کے پہلے روب کا سبب بنی اور پوری دنیا پہ روب چھا گیا عالم اسلام کا، ان 14 صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں؟ ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنے آپ نے؟ انہوں نے نام نہیں بنایا، انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا ہے، چپکے سے نہ، چپ سے کہ 70 صحابہ جنہوں نے احد میں جانیں دی، 70 یا 72، آپ کو نام آتے؟ وہ خون دے گئے، کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھی؟ بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے؟ یہ وہ قوم ہے جو خون دینے والی ہے، جان دینے والی ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ کس طرح کیا جائے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے غلام ہیں، میری وجہ سے ان سے محبت کرو، میرے سبب سے ان سے پیار کرو۔ تو ان سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ کے تذکرے ہمارے ہاں بھی رواج بڑا عجیب ہو گیا ہے، خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے یا حضرت بلال کی یا 2-4 معروف صحابہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام کی بات کون بتائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کون کرے گا؟ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ذکر کون کرے گا؟ حضور نے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید، ان کا تذکرہ کون کرے گا؟ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان کا ذکر کون کرے گا؟ اور حضور نے فرمایا سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کب آئیں گے، حضرت مقداد کب آئیں گے، مولا علی کب آئیں گے، جنت ان کا شوق رکھتی ہے، ان کا ذکر کون کرے گا؟ مزاج نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں۔ تو صحابہ سے پیار کریں، اور پھر حضور کی اولاد پاک، اولاد پاک، میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشائخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، 7 شاگرد تھے، کچھ کام ہو رہا تھا تحریری، ایک بچہ گیند کھیل رہا تھا، وہ آتا تھا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، وہ گیند بار بار گرتی ہوگی باغ میں، وہ پھر آتا، امام صاحب پھر کھڑے ہو جاتے۔ وہ کئی دفعہ آیا، شاگردوں نے کہا حضور یہ بچہ ہے پتہ نہیں کب تک کھیلے گا، فرمانے لگے سارا دن بھی آتا رہا تو جب آئے گا میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرے استاد جی کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تھے اور نسلاں تاک، کائنات میں ہم پہ اتنے احسان کسی اور کے ہیں جتنے مدینے والے رسول کے ہیں۔ تو پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اہل بیت پاک کا تذکرہ آئے تو نظریں حیا سے جھکیں، دلوں کے اندر حرارت پیدا ہو ان کے پیار کی، لہجہ، زبان،
وجود ان کے اکرام میں جھکے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد پاک ہے۔ فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور چھٹی بات، بس میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا، امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، ان کا پیار ہمارے ہاں نا جب سے نفرت انگیزی کا مزاج بنایا گیا ہے نا، تو لوگ بڑے بڑے اولیاء کو معاف نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ اپنی زبانوں کے نشتر جہاں دل کرتا ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کریم کے بندوں کی محبت، ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ کے دوستوں سے۔ نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ دل میں نیکی پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر متقی آدمی کی، کبھی گھر میں دعوت نہ دینا مگر نیک اچھے لوگوں کی سنگت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے، ان سے مل نہ سکے، پیار بڑا کرے لیکن ملاقات نہ کر سکے۔ ویسے ہمارا ماحول آج کل اور قسم کا ہے، ہماری اگر کسی کو نیک سمجھ کے محبت ہوتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں میری مرضی پہ چل، اس لیے محبت تب قائم رہے گی۔ اگر تو ادھر ادھر ہو گیا نا، یہ اس جمعے کو نا ایک دوست ٹائم لینے آ گئے، میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں رات کو 2:30-3 بجے آیا تھا، بڑا 2 دن کا سفر کر کے وہ مظفر گڑھ گیا، چوک سرور گیا، وہاں سے پھر کوٹ مٹھن گیا، اور یوں طے کرتا کرتا رات، یعنی آپ اندازہ کریں کہ رات اس وقت میں چیچا بطنی میں تھا، اور پھر دن میں بھی میری مصروفیت تھی، پھر یہاں بھی حاضر ہوں، اور اس کے باوجود جو ہمارے جلسوں کی رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ٹائم سے آ بھی جائیں تو پھر بھی جو سارا ماحول ہے نا اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی وقت کسی چیز سے نکل جائیں۔ بلکہ بعض دوست تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہنا سانو تسی ویلا سمجھ لو نا، کام کو نہیں سی تاں ٹائم نہ لا گئے۔ لوگوں کا خیال ہے نا، اب آپ کو مغرب کے بعد بلایا تھا لیکن آتے آتے دوست اشاع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روٹین ہی ایسی ہے۔ چلو ایک سوال تو انہیں پوچھنے ہیں، یہ شادی تے لکھیا ہوندہ ہے کارڈ تے 1 بجے روانگی برات لکھیا ہوندہ ہے نا، ہاں نہ تو کرو نا، کنے بجے جاندی جی، تو جھوٹ کیوں لکھ دے ہو؟ 4 بجے لکھو، نہیں ہنسنے والی رونے والی بات۔ سارے مشترکہ بڑے برادری کے ادھر ادھر بیٹھ کے جھوٹ لکھتے ہیں، آپ کہیں کہ 4 بجے جائے گی، ختم ہو گئی بات۔ ہم نا اس طرح کا ماحول بن گیا، وہ آتے آتے لوگاں 4 بجے آدمی، یہ کیا بات ہے؟ آپ سچ بولیں، سچی بات کریں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ سچی بات کو قبول بھی کرے؟ ابو جہل کو پتا تھا نا حضور سچے ہیں، کہتے تھے نا سچے ہیں، پھر مان گیا تھا۔ آپ سچ بولیں، سچ بولنا شرط ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔